اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے کام کرنے کا مقصد صوفیزم کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو، عشق کے پیغام کو محبت والے، عشق والے دلوں تک پہنچانا ہے۔ اس سے ہمارے سیاسی مقاصد نہیں ہیں، کسی بھی مذہب فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا بھی نہیں ہے۔ کچھ ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ صوفیزم کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صوفی سینٹ اس وقت نہیں تھے، تو آج اس کی شکل کیوں ہے صوفیوں کی کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی، آپ سے پہلے والے دور میں بھی صوفیہ کرام مختلف شکلوں میں موجود رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و عشق کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی خاطر ایک گوشہ نشینی اختیار کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کے علوم اور باطن کے اور عشق کے علوم حاصل کیے تھے۔ اصحاب صفہ کی یہ حالت تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، غریب غربا ہوا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا، آ کے عرض کی کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں کہ یہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی ہستی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو پھر اللہ نے فرمایا، اے حبیب ان کو نہیں چھوڑنا، اگر ان سے دوری اختیار کی تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ صوفیہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اسی طرح یہ صوفیہ کرام عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ صوفیہ کرام حواری کہلاتے تھے، اسی طرح یہ صوفیہ کرام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ راہب کہلاتے تھے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنے قلب اور روح کو اللہ کی ذات کے لیے تیار کیا، اس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ صوفیہ موجود رہتے ہیں۔ صوفیزم میں ہر قسم کا بندہ آ سکتا ہے۔ صوفیزم میں کسی مذہب کی قید نہیں، کسی فرقے کی قید نہیں۔ صوفیزم کا دوسرا نام اسپرچولزم ہے۔ اسپرچولزم میں اپنے قلب اور روح کو اللہ کی محبت اور عشق کے لیے تیار کیا جاتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سے اللہ کو مانگا جاتا ہے، اللہ سے کسی اور جنت کی تجارت نہیں کی جاتی، خالص اس کے عشق کے لیے اپنے روحوں کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، جس کو اسپرچولزم کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو صوفیہ کرام ہیں تو دوسرے جو مذاہب اور فرقوں پر اعتراض کرے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی صوفیہ کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اولیاء اعظام آئے ہیں، تو ان کے پاس ہر قسم کا، ہر مذہب کا، ہر فرقے کا بندہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ صوفی جو بزرگ ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تب بھی ان کے مزار سے جو فیض حاصل ہو رہا ہے، ہر فرقے اور ہر مذہب کا بندہ اس سے مستفیض ہو رہا ہے۔ بات کریں سخی لال شہباز قلندر کی، تو وہاں دیکھیں ہر مذہب کا بندہ وہاں جاتا ہے، وہاں عیسائی بھی جاتا ہے، سکھ بھی جاتا ہے، ہندو بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتا ہے۔ اسی طرح جو صوفیہ کرام ہیں، بابا گرو نانک ہیں، وہاں سکھ بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک صوفی بزرگ ہیں، ان کے دربار پہ ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں۔ یعنی صوفیزم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ اگر اپنی روح کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ صوفیہ کی فہرست میں شامل بھی ہو جائے گا، اور محبت کی تعلیم جب حاصل کرے گا، اس کو نہ قیامت کا خوف ہوگا، نہ کوئی دنیا کا کوئی غم ہوگا۔ اب اسی کا فیصلہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اسپرچولزم جو ہے، صوفیزم ہے، اس میں ہر مذہب اور فرقے کا بندہ ہے۔
ہر مذہب سے، ہر فرقے سے یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعملا صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والے یعنی مومنین، جو مسلمان ہیں، مومنین ایمان والے، وہادو اور یہودی اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو سچے دل سے اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ خوف ہے نہ کوئی غم۔ یعنی کوئی بھی مذہب ہے آپ کا، کوئی بھی مذہب ہے، چاہے آپ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ستارہ پرست ہیں، یا ایمان والے ہیں جو مسلمان ایمان والے ہیں، کوئی بھی ہے جو ایمان لاتا ہے۔ اسپرچولیزم کا ایک پہلو ایمان بھی ہے۔ اسپرچولیزم کی ابتدا آپ کے قلب سے ہوتی ہے، یہ ابتدا ہے، اس کے بعد روحوں کی طرف آیا جاتا ہے، لطائف کی طرف آیا جاتا ہے۔ یہ ابتدا ہے ایک کہ ایمان والے، ستارہ پرست، نصرانی، یہودی، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے ہے، اگر سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اور یہی آیت دوبارہ رپیٹ ہوتی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 69۔ بے شک جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومنین ہیں، اور اسی طرح یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں سے جو کوئی سچے دل سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یعنی کہ کوئی بھی مذہب ہے آپ کا، اسپرچولیزم میں داخل ہو سکتے ہیں، اپنی اسپرٹ کا نالج حاصل کر سکتے ہیں، اپنے قلب اور روح کا نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں حاصل کریں گے تو آپ ایک صوفیزم میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں، یعنی آپ کا جو فرقہ ہے آپ کو مبارک، آپ کا جو مذہب ہے آپ کو مبارک، لیکن اگر آپ صوفیزم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں نہ آپ کو موت کا خوف ہو، نہ قبر کا خوف ہو، نہ محشر کا خوف ہو، نہ اگلے جہان کا کوئی خوف ہو، تو پھر آپ کو اپنی روحوں کو تیار کرنا پڑے گا، اپنی روح کو منور کرنا پڑے گا، اپنی روحوں کو طاقت بخشنی ہوگی، نور کی طاقت، ذکر کی طاقت، عشق کی طاقت۔ یہ صوفیاء کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ عشق اور نور، یہ اس کی قوت آپ کی روحوں تک کیسے جائے گی؟ نور پیدا کرنے کا جنریٹر اللہ نے آپ کے اندر لگا رکھا ہے۔ اس جنریٹر کو اگر استعمال کریں گے، دل کی دھڑکن کے ساتھ، ٹک ٹک کے ساتھ آپ اللہ اللہ ملائیں گے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، دھڑکنوں کو محسوس کریں۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں۔ جب ہر وقت اللہ اللہ ہوگی تو یہ نور پیدا ہوگا۔ یہ نور آپ کے خون میں، خون سے آپ کی نسوں میں، نسوں سے آپ کی روحوں تک پہنچ جائے گا۔ روحیں اللہ کے نور سے زندہ ہو جائیں گی اور آپ بھی اسپرچولیزم میں داخل ہو جائیں گے۔ اسپرچولیزم میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوفیزم میں داخل ہو گئے ہیں۔ صوفیزم میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک صوفی بن چکے ہیں، اور صوفی کی روح جو ہے اللہ سے واصل رہتی ہے، نور کا کنیکشن اس کا اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی نسبت سے، اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرتا ہے، تمام مذاہب سے بھی پیار کرتا ہے، تمام فرقوں سے بھی پیار کرتا ہے، تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کو صوفی بزرگ کہتے ہیں جو محبت کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ صوفیزم میں داخل ہو جائیں تو آنکھیں بند کریں، دھڑکنوں کو محسوس کریں، ان دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو،
توجہ دل کی جانب رکھیں، محسوس کریں، توجہ کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله